اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رفیہ بیگم آپ سب بچوں کا اس سمویدائی کلاس میں استقبال کرتی ہوں۔ چلیے بچوں، آج ہم 9ویں جماعت کا سائنس کا علم کیمیا کا سبق پڑھتے ہیں۔ علم کیمیا کے سبق پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں گی، آپ اس تصویر کو دیکھیے اور بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے اور یہ کس سے بنا ہوا ہے۔ تو دیکھیے بچوں، یہاں پر یہ تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کیا کیا دیکھ رہے ہیں بچوں؟ جی ہاں، اس میں آپ پانی، درخت، پیڑ پودے، عمارتیں، فرنیچرز، انسان، پرند چرند سب نظر آ رہے ہیں۔ تو بچوں بتا سکتے ہو یہ سب چیزیں کس سے بنی ہوئی ہیں؟ جی بچوں، یہ سب چیزیں کس سے بنی ہوئی ہیں؟ جی ہاں، یہ سب چیزیں ایک چیز سے بنی ہوئی ہے۔ وہ چیز کا نام کیا ہے؟ مادہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مادے سے بنی ہوئی ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے پانی کا ایک قطرہ لے لیجئے، ریت کا ایک ذرہ لے لیجئے، یا کائنات میں جو وہ موجود ہیں، چاند، ستارے، سورج، یہ سب لے لیجئے، تو ہر ایک چیز، دنیا کی ہر ایک چیز کس سے بنی ہوئی ہے؟ مادے سے بنی ہوئی ہے۔ ایک چیز سے بنی ہوئی ہے جسے سائنسدانوں نے مادے کا نام دیا ہوا ہے، تو یہ مادے سے بنی ہوئی ہے۔ تو چلیے بچوں، ہم شروع کرتے ہیں سبق ہمارے گرد و پیش میں مادہ۔ ہمارے گرد و پیش میں مادہ۔ تو اب اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سبق میں ہم کیا کیا معلومات حاصل کریں گے۔ تو پہلے چلیے بچوں دیکھتے ہیں اس سبق میں ہم یہ معلومات حاصل کریں گے۔ تو پہلا کیا ہے؟ مادہ کیا ہے اور مادے کی ماہیت کیا ہے؟ مادے کی طبعی ماہیت۔ مادہ کیا ہے اور مادے کی طبعی ماہیت۔ اب چلیے بچوں دوسرا پوائنٹ۔ تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مادے کے ذرات کی خصوصیت۔ مادے کی ذرات کی کیا کیا خصوصیت ہیں، تو اس کے بارے میں ہم یہاں پر جانیں گے۔ تو تیسرا کیا ہے؟ مادے کی حالتیں۔ مادے کو کتنے حالتوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور وہ کون کون سی ہیں، ان کے خصوصیات کے بارے میں یہ سب ہم اس میں جانیں گے۔ تو چلیے بچوں سبق شروع کرتے ہیں۔ کیا ہے سبق؟ ہمارے گرد و پیش میں مادہ۔ تو پہلے چلیے بچوں دیکھتے ہیں کہ مادہ کسے کہتے ہیں۔ مادہ کسے کہتے ہیں بچوں؟ مادہ وہ شے ہے جو جگہ گھیرتی ہے اور کمیت رکھتی ہے۔ تو یہ جو جگہ گھیرتی ہے اور کمیت رکھتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مادہ۔ تو میں جو کھڑی ہوئی ہوں، میں بھی جگہ گھیر رہی ہوں اور مجھے بھی کمیت ہے، یعنی وزن ہے، کمیت ہے، تو کیا ہوا؟ تو میں بھی ایک مادہ ہوں، آپ بھی ایک مادہ ہے، اور اس کے اطراف اکناف میں ہم جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ مادہ ہیں۔ تو مادہ کیا ہے؟ مادہ وہ شے ہے جو جگہ گھیرتی ہے اور کمیت رکھتی ہے۔ چلیے بچوں اب دیکھتے ہیں مادے کی طبعی ماہیت۔ مادہ ذرات سے مل کر بنتا ہے۔ مادہ، اب ہم مادہ تو جان چکے ہیں، تو مادہ کس سے بنا ہوا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ ذرات، چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنا ہوا ہے۔ جب نمک کو پانی میں گھولتے ہیں یا شکر کو پانی میں گھولتے ہیں تو اس کے ذرات پانی کے ذرات کے درمیان کی جگہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کہ یہاں پر ہم پانی میں بیکر میں پانی لیے ہوئے ہیں اور اس میں نمک ملا رہے ہیں۔ تو نمک ملانے کے بعد کیا نمک کے ذرات الگ سے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، جی ہاں، اس لیے کہ یہ نمک کے ذرات پانی کے ذرات کے درمیان کی جگہ میں چلے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ نظر نہیں آتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مادہ ذرات سے بنا ہوا ہے۔ چلیے بچوں اب چلتے ہیں مادے کے ذرات کتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ مادہ ذرات سے بنا ہوا ہے، اور میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مادہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنا ہوا ہے۔ تو وہ ذرات کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک ویڈیو چل رہا ہے کہ مادے کے ذرات بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جو ہمارے تصور سے بھی کہیں زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس ویڈیو میں ہم نے 3 بیکر لیے ہوئے ہیں
اور اس میں 3 بیکر میں 2 میں پانی لیا ہوا ہے اور تیسرے میں کیا ہے، تیسرا بیکر کیا تھا، اسے انک یعنی سیاہی نیلی سیاہی ڈال کر رنگین کیا ہوا تھا، اس کا تھوڑا پانی ہم نے دوسرے بیکر میں ڈالا تو وہ بھی رنگین ہو گیا. اب اس کا تھوڑا پانی ہم نے تیسرے بیکر میں ڈالے تو وہ پانی بھی رنگین ہو گیا ہے. تو تھوڑا پانی ڈالنے پر وہ بھی رنگین ہو گیا ہے. اس سے پتا چل رہا ہے کہ بار بار ہلکا کرنے پر، بار بار ہلکا کیا جا رہا ہے. یہاں پر بار بار ہلکا کرنے پر بھی رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے لیکن پھر بھی نظر آتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ذرات بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تقسیم کرتے رہتے ہیں. چلیے بچوں اب دیکھتے ہیں مادے کے ذرات کی خصوصیت کیا ہیں. مادے کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو مادے کے ذرات کی خصوصیت، مادے کے ذرات، پہلی خاصیت کیا ہے، مادے کے ذرات کے درمیان کیا ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے. مادے کے ذرات کے درمیان جگہ ہوتی ہے. تو یہ اس کی مثال میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب ہم پانی میں نمک یا شکر ملاتے ہیں تو وہ نمک اور شکر کیا ہے، اس میں پوری طرح گل جاتا ہے اور نمک علیحدہ ہمیں نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ تو نمک اور شکر وہ کہاں چلی گئی؟ تو کہاں چلی گئی بچوں؟ وہ نمک اور شکر کے ذرات پانی کے ذرات کے درمیان کی جگہ میں چلے گئے ہیں. تو اس لیے اس سے پتا چلتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مادے کے ذرات کے درمیان جگہ ہوتی ہے. تو یہاں تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے بچوں، یہاں تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے ایک مادے کی ایک تصویر ہے، اس میں ذرات کو دکھایا گیا ہے، اس میں جگہ ہے. تو اس طرح سے مادہ کے ذرات کے درمیان جگہ ہوتی ہے. تو یہ جو ہم نے نمک کو پانی یا شکر کو پانی میں ملایا تھا اور وہ اس میں مل گئی تھی، تو وہ اپنے آپ ملاوٹ، یہاں پر آپ انتشار کسے کہتے ہیں؟ 2 مختلف قسم کے مادوں کے ذرات کی اپنے آپ آپسی ملاوٹ، 2 مختلف قسم کے مادوں کی اپنے آپ آپسی ملاوٹ کیا کہلاتی ہے؟ انتشار کہلاتی ہے. انتشار گرم کرنے پر یعنی حرارت اگر دی جائے مادے کو تو انتشار کی شرح کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. مادے کو گرم کرنے پر انتشار بڑھ جاتا ہے. اب دوسری خاصیت، مادے کے ذرات کیا ہیں؟ مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں. مادے کے ذرات مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک یہاں پر ویڈیو دیکھیے. یہاں پر ہم نے بیکر لیا ہوا ہے، ایک تجربہ کرے ہیں ہمیں. یہاں بیکر لیے تھے، اس میں پانی تھا، اب اس میں ہم نے نیلی روشنائی ڈالے. تو نیلی روشنائی کیا ہو رہی ہے؟ پھیل رہی ہے. تو پھیل گئی نا بچوں؟ تو اب یہ نیلی روشنائی پوری طرح پانی میں پھیل گئی ہے. نیلی روشنائی اب پوری طرح پانی میں پھیل گئی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مادے کے ذرات کیا ہیں؟ مسلسل حرکت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پورے پانی میں پھیل گئے. تو مادے کے ذرات کیا ہیں؟ مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں. ان کی مسلسل حرکت کی وجہ سے ان میں ذرات کی حرکت کی وجہ سے ان میں حرکی توانائی پیدا ہوتی ہے. تو ذرات میں کیا ہوتی ہے؟ حرکی توانائی ہوتی ہے. درجہ حرارت کے بڑھنے سے ذرات کی اگر ہم زیادہ گرم کریں، مادے کو اگر گرم کریں تو یہ جو حرکی توانائی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو درجہ حرارت کو بڑھانے سے ذرات کی حرکی توانائی بھی بڑھ جاتی ہے. یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہو نا بچوں کہ یہاں پر ذرات ہیں اور ذرات کیا ہیں؟ حرکت کر رہے ہیں اور اپنا دباؤ چاروں طرف ڈالتے ہیں. تو یہ ذرات کی حرکت کی اور ایک مثال لے لیجئے. جب ہم کسی جگہ اگربتی لگانے کے بعد ہمیں دور بیٹھے بھی اگربتی کی خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ محسوس کیسے ہو رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہی ہے؟ ذرات مسلسل حرکت کر رہے ہیں، ہوا میں حرکت کرتے ہوئے یہ اس کی خوشبو ہوا میں حرکت کرتے ہوئے ہم تک یا ہمارے سے دور بھی پہنچ جاتی ہے. تو اس طرح سے مادے کے ذرات حرکت کرتے ہیں. تو اس کی اور ایک خاصیت ہے، مادے کے ذرات کے درمیان کے ذرات ایک دوسرے کی سمت کشش کرتے ہیں. اس کی تیسری خاصیت ہے کہ مادے کے ذرات ایک دوسرے سے کشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سمت میں کشش کرتے ہیں یعنی اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ مادے کے ذرات ایک دوسرے کی سمت میں کشش کرتے ہیں. ایک قوت کام کرتی ہے، ان کے ذرات کے درمیان ایک قوت کام کرتی ہے جو قوت ذرات کو یکجا رکھتی ہے یعنی ایک ساتھ رکھتی ہے. اس کی مثال لے لیجئے بچوں، جب آپ نل کھولتے ہیں
نل کھولیے جب آپ نل کھولیے تو نل کھولتے ہی کیا ہوتا، اس میں پانی کی دھار نکلنا شروع ہوتی ہے. پانی کی دھار کو آپ کاٹنے کی کوشش کیجیے. جب آپ پانی کی دھار کو کاٹنے کی کوشش کریں گے تو کیا وہ پانی کو کاٹ سکیں گے؟ نہیں. جی ہاں بچوں، نہیں کاٹ سکیں گے، کیونکہ اس میں یہ قوت جو ہے، قوت کشش جو ہے، ذرات کو یکجا رکھتی ہے. اور یہ جو قوت ہے، یہ قوت کی طاقت ایک مادے سے دوسرے مادے میں مختلف ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے. اس کی مثال کے لیے یہ تصویر دیکھیے. یہاں پر ہتھوڑی سے ایک لوہے کا گولا ہے، اس سے ہتھوڑی سے ضرب لگایا جا رہا ہے. جب ہتھوڑی سے اسے ضرب لگائے جاتے ہیں تو وہ پھوٹ نہیں رہا ہے، دوسری طرف چلے جا رہا ہے، پھوٹا نہیں ہے کیونکہ وہ لوہے کا ہے. اب اسی ہتھوڑی سے آپ ایک چاک پیس کو ضرب لگائیے. جب اسی ہتھوڑی سے جب چاک پیس کو ضرب لگاتے ہیں تو چاک پیس کیا ہوتی ہے، ٹوٹ کر پیسز یعنی ٹکڑے بن جاتی ہیں. تو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہو نا، تو تصویر کے ٹکڑے ہو گئی. تو وہی ضرب ہم نے چاک پیس پر لگایا تو جلدی ٹوٹ گیا، وہی ضرب جب ہم نے لوہے کے گولے پر لگایا تو ٹوٹا نہیں. تو یہ اس لیے کہ یہ طاقت جو ہے، قوت کشش کی جو طاقت ہے، کشش کی جو ذرات کے درمیان جو قوت کشش کی طاقت ہوتی ہے، ایک مادے سے دوسرے مادے میں مختلف ہوتی ہے. چلیے بچوں، اب دیکھتے ہیں مادے کی حالتیں. مادے کی حالتیں تو مادے کے ذرات کی خصوصیت میں فرق کی وجہ سے، مادے کے ذرات کی خصوصیت میں فرق کی وجہ سے اسے مادے کو 3 حالتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جی ہاں بچوں، 3 حالتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کیا ہے بچوں؟ ٹھوس، رقیق اور گیس ہے. مادے کے ذرات کی خصوصیت میں فرق کی وجہ سے انہیں 3 حالتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھوس، رقیق اور گیس ہیں. اور دو حالتیں ہیں جسے پلازما ہے اور بوس آئنسٹائن کنڈنسنٹ ہے، جس کے بارے میں ہم یہاں نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف ہم پڑھیں گے یہاں ٹھوس، رقیق اور گیس کے بارے میں. تو یہاں پر ایک تصویر دیکھ رہے ہو نا بچوں، اس تصویر میں کیا ہے، 3 ٹھوس، رقیق اور گیس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مادے کی حالتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھوس کے لیے آئس لیا گیا ہے، ایک آئس کیوب لیا گیا ہے جو کہ ٹھوس ہے، پانی ہے جو کہ رقیق ہے، اور گیس ہے، بخارات ہے جو بادل بن کر اڑتے ہیں، بادل بن جاتے ہیں، وہ کیا ہیں، گیس ہیں. اور ٹھوس کے ذرات بہت قریب ہوتے ہیں، اور رقیق کے ذرات تھوڑے دوری پر ہوتے ہیں، اور گیس کے ذرات کافی دوری پر ہوتے ہیں. چلیے بچوں، اب ٹھوس کے بارے میں جانتے ہیں. ٹھوس کیا ہے؟ ٹھوس کی خصوصیات. ٹھوس کی ایک معین شکل ہوتی ہے اور مستقل حجم رکھتا ہے. ٹھوس ایک معین شکل ہوتی ہے. ٹھوس کی ایک شکل ہوتی ہے بچوں، اسے دبایا یا دبا کر اسے شکل کو چینج نہیں کیا جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا. تو ایک معین شکل ہوتی ہے اور مستقل حجم ہوتا ہے اس کا. ٹھوس اشیاء میں نفوذ ہونے کی شرح بہت کم ہوتی ہے، یعنی ٹھوس اشیاء میں کسی اور چیز کو ہم ملائے تو اس میں ملنے کی شرح یعنی نفوذ ہونے کی شرح کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے ٹھوس اشیاء میں. ذرات کے درمیان بہت کم جگہ ہوتی ہے. پہلے بھی تصویر میں دیکھے ہو نا بچوں کہ وہاں پر ذرات تھے، اور ذرات کیا ہے، بہت ہی بالکل قریب تھے. تو یہاں پر ذرات کے درمیان کیا ہے، بہت کم جگہ ہوتی ہے. کس میں؟ ٹھوس میں. ٹھوس میں کیا ہے، ذرات کے درمیان کافی کم جگہ ہوتی ہے. ٹھوس قوت کے زیر اثر ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن اس کی شکل بدلنا ممکن نہیں، شکل نہیں بدلی جا سکتی. ٹھوس قوت کے زیر اثر ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن اس کی شکل کو بدلا نہیں جا سکتا. یہاں پر دیکھیے بچوں، یہاں پر تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، یہ سب کیا ہیں، ٹھوس کہلاتی ہیں. یہ جو یہ اسپنج جو دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی ایک ٹھوس ہے، لیکن اس میں سوراخ ہوتے ہیں جس میں ہوا بھری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اگر اسے دبا دیں تو اس کے شکل کو بھی بدلا سکتے ہیں اور وہ دب بھی سکتا ہے. یہ بھی ٹھوس ہی ہے لیکن اس میں ہوا بھری ہوتی ہے، اس لیے آپ اسے دبا سکتے ہیں. تو یہ ٹھوس کی تصویریں ہوئی. چلیے بچوں، اب رقیق کی طرف.
اب رقیق کے خصوصیات پڑھتے ہیں۔ رقیق کی مستقل شکل نہیں ہوتی ہے کیا بچوں؟ رقیق کی شکل ہوتی ہے؟ نہیں، جس برتن میں ڈالتے وہ اس برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کی کوئی مستقل شکل نہیں ہوتی۔ تو لیکن مستقل حجم رکھتا ہے، حجم ہوتا ہے لیکن مستقل شکل نہیں ہوتی۔ اس برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس برتن میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر ٹینک میں ڈالے تو ٹینک کا شکل اختیار کر لیتا ہے، بیکر میں ڈالے تو بیکر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو جس برتن میں آپ رکھو گے اسے تو اس کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو ٹھوس کی مستقل شکل نہیں ہوتی لیکن مستقل حجم ہوتا ہے۔ رقیق اشیاء کے نفوذ ہونے کی شرح ٹھوس اشیاء کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ رقیق اشیاء میں نفوذ ہونے کی شرح رقیق اشیاء میں نفوذ ہونے کی شرح کیا ہوتی ہے؟ ٹھوس اشیاء سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں گیس اور ٹھوس اشیاء کو بھی ہم ملا سکتے ہیں۔ تو نفوذ ہونے کی شرح کیا ہوتی ہے؟ رقیق اشیاء میں زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھوس اور گیسی اشیاء، ٹھوس اشیاء جیسے ہم نے شکر ملائی تھی، شکر ٹھوس تھی تو ٹھوس کو ہم نے رقیق میں یعنی پانی میں ملایا تھا تو نفوذ ہو سکتا ہے۔ تو ٹھوس اشیاء اور گیسی اشیاء جیسے پانی میں آکسیجن ہوتا ہے جو پانی میں موجود مچھلیاں اس کا استعمال کر لیتی ہیں، تو اس طرح گیس بھی اس میں نفوذ ہو سکتی ہے، کیونکہ ذرات کے درمیان کیا ہے؟ کافی جگہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے بچوں، یہ کیا ہے؟ تصویر رقیق کی تصویریں ہیں۔ دودھ بھی ایک رقیق ہے اور یہ مشروبات بھی رقیق ہیں۔ اب چلیے بچوں گیس کی طرف۔ تو ٹھوس کے مقابلے میں رقیق کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، ٹھوس کے مقابلے میں رقیق کی کثافت کم ہوتی ہے۔ ٹھوس کے مقابلے میں کیا ہے؟ رقیق کی کثافت کم ہوتی ہے۔ اب برف جو ہے ٹھوس ہے لیکن پھر بھی پانی کے اوپر یعنی برف کیا ہے؟ تیرتا ہے، پانی کے اوپر تیرتا ہے۔ کیوں تیرتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہوا بھری ہوتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، اس کے درمیان جگہ ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتی ہے؟ ہوا بھری ہوتی ہے، اس لیے آئس یعنی برف پانی پر تیرتا ہے۔ اب چلیے بچوں دیکھتے ہیں کثافت کیا ہے۔ کثافت کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کی اکائی حجم کی کمیت اس کی کثافت ہوتی ہے۔ کسی شے کی اکائی حجم، اتنا حجم لے لیے، 1 سینٹی میٹر حجم لے لیجئے، تو اس کی کمیت کیا کہلاتی ہے؟ کثافت کہلاتی ہے۔ تو کثافت کے فارمولا کیا ہے؟ کثافت از اکول ٹو کمیت بٹے حجم ہے۔ کثافت از اکول ٹو کمیت بٹے حجم۔ چلیے بچوں اب چلتے ہیں گیس کی طرف۔ گیس کی بھی کوئی مستقل شکل نہیں ہوتی بلکہ مستقل حجم رکھتا ہے۔ حجم تو ہوتا ہے بچوں لیکن مستقل شکل نہیں ہوتی۔ گیس اشیاء میں نفوذ ہونے کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذرات اور کافی دوری پر ہوتے ہیں، تو اس لیے گیس میں نفوذ ہونے کی شرح کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے ذرات کافی دوری پر ہوتے ہیں، اس لیے نفوذ ہونے کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ ذرات کے درمیان کافی جگہ ہونے کی وجہ سے گیس کے ذرات بآسانی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ جگہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے گیس کے ذرات کیا ہوتے ہیں؟ بآسانی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ ٹھوس رقیق کے مقابلے میں گیس سے زیادہ داب پذیر ہوتا ہے، گیس ٹھوس سے زیادہ داب پذیر ہوتا ہے، یعنی ٹھوس داب پذیر نہیں ہوتے یعنی دبایا نہیں جا سکتا، لیکن ہم گیس کو دبا سکتے ہیں تو داب پذیر ہوتے ہیں۔ یہ جو تصویریں ہیں وہ گیس کی تصویریں ہیں، یہ داب پذیر ہوتے ہیں۔ گیس کیا ہوتے ہیں؟ داب پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے بچوں یہاں پر 3 سرنجس لیے ہوئے ہیں، 3 سرنجس ہیں۔ تو اس پہلے سرنج میں ہم نے ٹھوس بھرا ہوا ہے، دوسرے سرنج میں ہم نے پانی بھرا ہوا ہے اور تیسرے سرنج کیا ہے؟ خالی ہے۔ خالی مطلب کیا ہے؟ کون سی بھی چیز خالی نہیں ہوتی، اس میں ہوا بھری ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہم نے خالی کیا، اب اس پسٹن کو ہم نیچے کی طرف کھینچتے ہیں تو وہ پھر ہوا بھری جاتی ہے، تو اس میں اب ہم ہوا بھر رہے ہیں، تو اس میں اب گیس بھر رہے ہیں۔ تو اب ایک میں کیا ہے؟ پہلے سرنج میں ٹھوس ہے، دوسرے میں گیس ہے اور دوسرے میں رقیق ہے اور تیسرے میں گیس ہے۔
तो अब हम दबा कर देखते हैं, इससे दबाव डालेंगे कि देखेंगे कि ये दाब पजीर है क्या नहीं है, ये दाब पजीर है या नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम दबा रहे हैं, किसे ठोस है, इसमें जो आटा लिया हुआ है इसे दबा रहे हैं तो ये दब नहीं रहा है। तो ठोस क्या है, दाब पजीर नहीं होता। अब ये देखिए बच्चों, ये रकीक है, अब इसमें पानी लिया हुआ है यानी रकीक है, अब इसको भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर डाल रहे हैं यानी दबाव डाल रहे हैं, दबाव डालने के बावजूद भी ये पानी, ये रकीक दब नहीं रहा है, तो रकीक भी दाब पजीर नहीं है। अब इसमें तीसरे सिरिंज में हमने क्या लिया था बच्चों, जी हाँ, इसमें हवा भरी है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, इसमें हवा भरी है। तो अब हवा को भी अब दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बच्चों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये दब रहा है, तो हवा को हम दाब सकते हैं। तो अब ये अब यहाँ पर आकर ये पिस्टन रुक गया है, क्योंकि अब हवा के जर्रात यहाँ पर करीब करीब आ चुके हैं, तो अब और दाबा नहीं जा सकता। तो ये भी क्या है, ये दाब पजीर है, यानी गैस क्या है, दाब पजीर है। ठोस रकीक के मुकाबले में गैस क्या है, दाब पजीर है। अब इस वीडियो से आप समझ गए होंगे बच्चों कि ठोस रकीक के मुकाबले में गैस क्या है, ज्यादा दाब पजीर है और इसे आसानी से हम दबा सकते हैं। हाँ, इसकी दबाव यानी गैस को दाब पजीर की वजह से, इसकी इस खासियत की वजह से इसे हम घर में जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी सिलेंडर जो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होती है, गैस भरी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस है, गैस। तो गैस को क्या करते हैं, गैस का एक बड़ा हजम दाब कर एक छोटे से सिलेंडर में दबाया जा सकता है, तो दाब कर लिया जाता है। तो इसमें क्या है, घरों में जो इस्तेमाल करते हैं एलपीजी सिलेंडर है। दूसरा क्या है, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, जिसमें हम गैस लिए, ऑक्सीजन गैस होती है और उस गैस को भी क्या होता है, बहुत से बड़ी हजम की हवा को एक छोटे से इसमें दाबा गया होता है। ये CGN कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। CGN का मतलब क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी दबाई हुई कुदरती गैस, जो आजकल गाड़ियों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा आप देखे होंगे बच्चों, उसमें आजकल गैस इस्तेमाल हो रही है, जो क्या है, कंप्रेस्ड गैस है, यानी दाबी हुई गैस है। ज्यादा दाब पजीर की वजह से गैस का एक बड़ा हजम एक छोटे से सिलेंडर में दबाया जा सकता है, बड़े से हजम को दाब कर एक छोटे से सिलेंडर में भरा जाता है। ये देखिए बच्चों, ये गैस सिलेंडर है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है बच्चों, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है जो हम अस्पतालों में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए बच्चों, गैस के जर्रात की तेज हरकत और उनके दरमियान फासले की वजह से गैस दूसरी गैसों में मुंतशर हो सकती है, मुंतशर होना, मिलना, फैल सकती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब हम बावर्ची खाने में कुछ पका रहे होते हैं, दूर बैठे हम उसकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। तो कैसे महसूस कर रहे हैं कि वो खुशबू हवा के जर्रात, बावर्ची खाने के पकवान की खुशबू हवा कई मीटर दूर बैठकर भी हम पहचान सकते हैं, क्योंकि ग़िज़ा की खुशबू के जर्रात हवा के जर्रात के साथ मिल जाती हैं। बावर्ची खाने के पकवान की खुशबू कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, क्योंकि हम ग़िज़ा की खुशबू के जर्रात हवा के जर्रात के साथ मिल जाते हैं और उसी के जरिए से, यानी हवा के जरिए से हम तक और हमारे से दूर तक भी पहुंच जाती है। इसी तरह अगरबत्ती की भी खुशबू हम सूंघ लेते हैं, क्योंकि ये मुंतशर हो सकती है, यानी खुशबू के जर्रात एक गैस दूसरी गैस में मुंतशर हो सकती है, यानी फैल सकती है।
چلیے بچوں اب چلتے ہیں سوالات کی طرف. میں آپ کو کچھ سوالات کروں گی, آپ اس کے جوابات دیجئے. مادہ ڈیش سے بنا ہوا ہے. جی ہاں بچوں, مادہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنا ہوا ہے. مادے کے ذرات کے درمیان ڈیش توانائی ہوتی ہے. مادے کے ذرات کے درمیان ڈیش توانائی ہوتی ہے. جی ہاں بچوں, مادے کے ذرات کے درمیان حرکی توانائی ہوتی ہے. مادے کے ذرات کی اپنے آپ آپسی ملاوٹ ڈیش کہلاتی ہے. جی بچوں کیا کہلاتی ہے؟ انتشار کہلاتی ہے. اب چلیے بچوں ہم چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف. اب میں آپ کو کچھ سوالات دوں گی, آپ اس کے جوابات لکھیے اور اپنے اپنے اساتذہ سے اس کا صحیح کر لیجیے, اس کی صحیح کر لیجیے. تو اب پہلا سوال ہے مادہ کسے کہتے ہیں؟ تو بچوں پہلا سوال ہے مادہ کسے کہتے ہیں؟ چلیے بچوں اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. مادے کے ذرات کی خصوصیت بتاؤ. مادے کے ذرات کی خصوصیت بتاؤ. چلیے بچوں چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف. مادے کی حالتیں کون کون سی ہیں؟ جی ہاں, مادے کی حالتیں کون کون سی ہیں؟ چلیے بچوں چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف. کثافت سے کیا مراد ہے اور اس کی اکائی کیا ہے؟ میں آپ کو فارمولا بھی بتا چکی ہوں, کثافت از اکول ٹو کمیت بٹے حجم. تو اس کے کثافت سے کیا مراد ہے لکھیے اور اس کی اکائی کیا ہے بتائیے. چلیے بچوں چلتے ہیں پانچویں سوال کی طرف. پرفیوم کی خوشبو ہم تک اور کئی میٹر دور تک پہنچ جاتی ہے, یعنی سونگھ سکتے ہیں. پرفیوم کی خوشبو ہم تک اور کئی میٹر دور بیٹھ کر بھی ہم تک اور کئی میٹر دور تک یا ہم کئی میٹر دور بیٹھ کر بھی اس کو سونگھ سکتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے, کیوں یہ خوشبو ہم سونگھ سکتے ہیں؟ تو یہ پورے سوالات کے جوابات آپ لکھیے, جو میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں. تو آپ لکھنے کے بعد اس کو اپنے اپنے اساتذہ سے بتا کر اس کی صحیح کر لیجیے. اللہ حافظ.